السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ اور آیات نمبر 17 تا 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوق سے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے. اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بن رہا تھا کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے، اور اللہ کو سب قدرت ہے. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا. اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو کہ نقصان پر پلٹو گے. ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ اس کی تفسیر جو ہے تسلسل سے ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. تفسیر یعنی روز قیامت وہ اپنے کردار کا بدلہ پائیں گے. یہودیوں اور نصرانیوں،
سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آیت رجم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حضور کا اس کو بیان فرمانا معجزہ ہے، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی، یعنی قرآن شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے نصارہ سے یہ مقولہ سرزد ہوا، اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ و ملکانیہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ حضرت مسیح کو اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن عیسیٰ میں حلول کیا، معاذ اللہ و تعالی اللہ اما یقولون علوا کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر حضرت مسیح کو اللہ بتانا کتنا صریح باطل ہے، اور کسی کو نہ مانے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو عیسیٰ کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس پر حق دین والوں کو تو تم محض اپنے اناد و عداوتی سے برا کہتے ہو، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اور غضب فرمایا، اور آیت میں جو مذکور ہے وہ تمہارا حال ہوا تو بدتر درجہ میں تو تم خود ہو، کچھ دل میں سوچو، صورتیں مسخ کر کے، اور وہ جہنم ہے۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا، تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس دعوے کا بطلان ظاہر فرمایا گیا، یعنی اس بات کا تو تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے، تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا کذب و بطلان تمہارے اقرار سے ثابت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 569 برس کی مدت نبی سے خالی رہی۔ اس کے بعد حضور کے تشریف لانے کی منت کا اظہار فرمایا جاتا ہے کہ نہایت حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی، اور اس میں الزام، حجت و قطع عذر بھی ہے کہ اب یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ہمارے پاس تنبیہ کرنے والا تشریف نہ لائے۔ قتل کا حکم دیا، وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے اطاعت کی، یعنی مچھلی کا شکار وغیرہ جو عمل اس روز تمہارے لیے حلال نہیں نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ان تمام احکام کی تفصیلیں گزر چکی کہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جس کی ممانعت کی گئی ہے اس سے باز رہیں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو توڑا جو انبیاء کے صدق پر دلالت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ مثلا اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے محافل میلاد مبارک کے موجب برکات و ثمرات اور محمود و مستحسن ہونے کی سند ملتی ہے، یعنی کہ آزاد و صاحب اشم و خدم اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں مقید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات حاصل کر کے عیش و آرام کی زندگی پانا بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک کہلایا جاتا، جیسا کہ درجہ میں راہ بنانا، دشمن کو غرق کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے چشمے جاری کرنا، ابر کو سائبان بنانا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انبیاء کی مسکن تھی۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں
قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کا نقش قدم کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے تمام پریشانی کو دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میں اپنا یہ ڈیوٹی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، تو یہ آخری امت اس فخر کے اوپر ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس مقدس فریضے کو ہر جو انسان اس دنیا کے اوپر آیا ہے اس تک ہم نے یہ میسج پہنچانا ہے۔ تو اس میسج کے اندر آپ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں، آپ سے میری یہ انتہائی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میسج کو ضرور پہنچانے میں میری مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم جا کے ضرور سرخرو ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ٹھہریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس مقدس کام کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔